وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ زندگی میں انسان بہت سی چیزیں کماتا ہے اور بہت سی چیزیں گنوا دیتا ہے۔ ایک انسان نے بڑی محنت سے مال کمایا، کبھی کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ وہ مال ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نے بڑی محنت سے کوئی کاروبار کھڑا کیا، کچھ ایسے حالات آ گئے کہ وہ کاروبار بیٹھ گیا، خسارہ ہو گیا، اس کا کاروبار اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک انسان عزت کماتا ہے، خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ اس کی عزت ذلت سے بدل گئی۔ یہ حادثے تو ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک انسان نے مال گنوا دیا، لیکن اس کے پاس موقع ہے کہ وہ پھر سے مال کما لے۔ ایک انسان کا کاروبار بیٹھ گیا، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ پھر سے محنت کر کے اپنے کاروبار کو کھڑا کر لے۔ ایک انسان کی عزت چلی گئی، لیکن اس کے لیے موقع ہے کہ وہ محنت کر کے پھر سے اپنی کھوئی ہوئی عزت وقار حاصل کر لے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی انسان نیکی کماتا ہے اور آخرت میں پہنچنے کے بعد اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میری نیکی دکھاوے کی وجہ سے یہ کسی اور سبب ختم کر دی گئی ہے، تو اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ پھر سے نیکی کما سکے، سوائے پچھتاوے کہ اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا۔ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں گیا اور پھر وہاں خالی ہاتھ رہ جائے تو اس کے لیے دوبارہ اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پھر سے محنت کرے اور نیکی کمائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ واپس جائے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، انسان تمنا کرے گا ایک موقع مجھے اور مل جائے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، جو موقع ملنا تھا وہ مل چکا، جو مہلت ملنی تھی وہ مل چکی، جو تمہیں فرصت عمل دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے دوبارہ زندگی نہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ موت آ گئی تو اب دوبارہ زندگی ملنے کا کوئی سوال نہیں۔ اب غور کیجئے کہ ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اسے یہ خیال ہے کہ میرے پاس نیکیاں ہیں، لیکن وہاں پتہ چلا کہ میاں تمہاری نیکی تو تمہارے دکھاوے کے جذبے کی وجہ سے مٹ گئی، اب تم کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ یا یہ کہا گیا کہ تم نے عمل کیا، اس میں نیت یہ بھی تھی کہ فلاں دیکھے اور فلاں دیکھے،
تو آج تم جاؤ اور انہی سے اپنے عمل کا اجر حاصل کر لو، ہمارے پاس تمہارے لیے اجر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے انا اغنی الشرکاء، میں شریکوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ یعنی اگر کسی نے عمل کیا اور اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، رحمان کے ساتھ کسی انسان کو بھی شامل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اور اس انسان کو اسی کے سپرد فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو اس سے الگ کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائی، جتنا ضروری یہ ہے کہ ہم نیکی کمائیں، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کی حفاظت کریں۔ نیکی کمانا بھی اچھی بات ہے، لیکن نیکی کو بچانا بھی ضروری ہے، نیکی کی حفاظت ضروری ہے، نیکی کو اللہ کی بارگاہ کے لیے ذخیرہ اور توشہ بنا کر رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ نیکی ہم نے کمائی اور پھر ہم نے نیکی کو برباد کر دیا۔ یہ ایسا ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا۔ کوئی عورت بیٹھ کر سوت کاٹتی ہے، دھاگا الگ کر رہی ہے، بڑی محنت کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے ان سارے تاروں کو توڑ دیتی ہے۔ کہا گیا ایسے نہ بننا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ محنت کرنے کے بعد اپنی ہی محنت کو اپنے ہی ہاتھوں برباد نہ کر دینا، اپنے عمل کو خود سے ضائع مت کر دینا۔ انسان عمل کر رہا ہے، جذبہ صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، جذبہ صرف یہ ہو کہ میری آخرت بن جائے، دنیا کے انسانوں پر سے نگاہ ہٹائے بغیر بات بننے والی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد عمل سے یہ ہو کہ اللہ نے مجھے بندگی کے لیے پیدا کیا، میں اس بندگی کے مقصد میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ نے جس کے لیے مجھے وجود بخشا، میں وہ کام کروں اور کرتا رہوں۔ کوئی مجھے اچھا سمجھے، کوئی برا سمجھے، کوئی عزت کرے کوئی نہ کرے، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے جو میری زندگی کا مقصد بنایا ہے، وہ مقصد پورا ہو، اور جو کروں وہ صرف اللہ کے لیے کروں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اگر عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے گی تو وہ عمل کو برباد کر دے گی، دکھاوا آ جائے، یہ جذبہ کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں، اس سے انسان کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ یہ عمل فلاں بھی دیکھ لے اور فلاں بھی دیکھ لے اور ہم کو اچھا خیال کرے۔ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نیت ہمارے دل میں نہ رہے۔ قرآن مجید میں آیت آئی ہے، سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، آخری آیت ہے اس کی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کہ جو یہ یقین کرتا ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے، جس کا اللہ سے ملنے پر یقین ہے، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ارشاد ہوا لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کرنا صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اگر انسان خلوص کے ساتھ عبادت کرے گا، اس کی عبادت میں وزن ہے، طاقت ہے، اللہ کے ہاں اس کے عمل کی پوچھ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی نیت میں ریاکاری آ گئی تو پھر اس کا عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو نہیں قبول کرتا جس میں کسی غیر کی نیت شامل ہو جائے۔ حدیث میں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، صرف پاک عمل ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور بات ہے جو انسان کے عمل کو برباد کرتی ہے، اور وہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے ادب کا خیال نہ رکھنا۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب عمل ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی بے ادبی انسان کے عمل کو برباد کر دے گی۔ جب تک حضور دنیا میں جلوہ افروز تھے تو یہ تھا کہ آپ کا ادب ہو، آپ کا احترام ہو، آپ کے سامنے آواز اونچی نہ کی جائے۔ لیکن اب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو یہ جو بات ہے کہ آواز اونچی نہ کی جائے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کی حدیثیں بیان ہو، آپ کی سنت کا تذکرہ ہو، انسان عظمت سے سنے، انسان کان لگا کر سنے۔ اس حدیث کے بیان کے وقت یا سنت کے بیان کے وقت یا حضور کے ذکر خیر کے وقت کوئی ایسی بات نہ کرے جو حضرت کے ادب کے خلاف۔ جب حدیث بیان ہو رہی ہو بات چیت نہ کرے، جب حضور کی سنت کا تذکرہ ہو چپ ہو جائے، دھیان سے سنے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد بیان ہو کہ حضور نے یہ فرمایا، تو اس ارشاد کو زندگی میں لانے کا خیال آئے، عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ حدیث بیان ہو رہی ہے اور ہماری توجہ اس کی طرف نہیں، یا حضور کا ارشاد ہو رہا ہے یہ کرنا ہے اور ہم اپنے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیے دین میں ادب کی بہت قدر و قیمت ہے، ادب بہت اونچی چیز ہے۔ ادب تاجیست از فضل الہی، برسر بنے و رو ہر جا کے خواہی۔ ادب تو ایک تاج ہے، انسان سر پہ رکھتا ہے، پھر جہاں چاہے چلا جائے، ہر جگہ اس کی عزت ہوگی۔ با ادب انسان محبوب ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، اور بے ادب انسان کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ بے ادب انسان کی نہ دنیا میں کوئی پوچھ ہے اور نہ آخرت میں کوئی پوچھ ہے۔ بے ادبی بہت بری چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تھے اور دو لوگ مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مسجد نبوی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد، اور وہیں حضور آرام کر رہے ہیں اور وہ بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھائی. اس زمانے میں مسجد میں کنکری بچھی ہوتی تھی، ایسے فرش نہیں ہوتے تھے، کنکری بچھی ہوتی تھی. تو حضرت عمر نے ایک کنکری اٹھا کر ان کی طرف پھینکی، یعنی متوجہ کیا، یہ بھی نہیں کہ خود زور سے بلاتے، کنکری پھینکی تو وہ متوجہ ہوئے، ان کو اشارے سے بلایا اور بلا کر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کسی اور علاقے سے آئے تھے، اپنے علاقے کا نام بتایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم دونوں مدینے کے ہوتے تو میں درہ مار مار کر تمہاری پیٹھ سرخ کر دیتا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ ادب نہایت ضروری اور لازمی چیز ہے. مسجد میں ہم ہیں، مسجد کا ادب ہو. یہ نہیں کہ بیٹھ گئے اور بات چیت کر رہے، یہ نہیں کہ بیٹھ گئے اور دنیا بھر کی یہاں وہاں کی واہی تباہی بکواس کر رہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر زنانہ صفت ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں بکواس کرتے رہتے ہیں. یہ مردوں کی عادت نہیں، یہ تو عورتوں کی خصلت ہے. ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ عورتوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں آتی ہیں اور بات چیت کرتی ہیں 1 گھنٹہ، اور پھر جب جانے لگتی ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد بھی جاتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہن دل نہیں بھرا. یعنی اتنی بات چیت کر چکی گھر میں بھی اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے بھی، اور اس کے بعد بھی کہتی ہیں کہ دل نہیں بھرا. یہ عورتوں کی خصلت ہے. مردوں میں بھی یہ زنانہ خصلت گھس جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے بات چیت شروع، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ چپ رہنا ان کے لیے نہایت دشوار گزار چیز ہوتی ہے. حالانکہ خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، خاموشی بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خیر کی بات کہے یا چپ ہو جائے، قل خیرا او لیصمت، یا تو خیر کی بات کہو یا چپ ہو جاؤ. چپ رہنے میں عافیت ہے، چپ رہنے میں نجات ہے، چپ رہنے میں بلاؤں سے حفاظت ہے. البلاء مؤکل بالمنطق، حدیث میں ہے کہ بولنے پر بلا رکی ہوئی ہے. یعنی انسان چپ رہ گیا بلا ٹل گئی، اور انسان بولنے لگا کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ اس کے اوپر بلا آ گئی، اس کے اوپر مصیبت آ گئی، اس کے اوپر پریشانی آ گئی. زیادہ تر انسان کو چپ رہنا چاہیے. خاموشی بہت بڑی نعمت ہے، خاموشی عبادت ہے. آپ پوچھیں گے یہ عبادت کب سے ہو گئی؟ ارے بھائی، جب انسان چپ رہے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، کسی کی برائی نہیں کرے گا، کسی پہ الزام نہیں لگائے گا. اتنے گناہوں سے بچ جانا عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب انسان چپ رہے گا گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب منہ کھولے گا کچھ نہ کچھ غلط بات کہے گا. جب زیادہ بات کرے گا کچھ نہ کچھ غلط بات ہو جائے گی. عربی میں کہتے ہیں کہ جس کے لفظ زیادہ ہوتے ہیں اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. یعنی جو زیادہ بات کرے گا اس کی غلطی زیادہ ہوگی. جب انسان چپ ہے بچا ہوا ہے. اگر زبان کھولا بات چیت میں کوئی بات جھوٹ ہو گئی پکڑا جائے گا. کسی کی غیبت کرتی، ویسے ہی ہم لوگوں کی بات 4-6 جملے کے بعد غیبت کی طرف آ جاتی ہے. ابھی بات شروع کی خیر خیریت عافیت، وہ فلانا کدھر ہے، وہ فلانا کدھر ہے، اور اس کے بعد ارے تم نے سنا نہیں وہ فلانے کی یہ حرکت، بس یہ آ گئی غیبت. بس یہاں سے شروع ہو گئی غیبت. اور اس کے بعد کہنے والے کو بھی ماشاءاللہ اتنا لطف مل رہا ہے اور سننے والے کو بھی کہ آدھا گھنٹہ گزر جائے پتہ بھی نہ چلے. کھوج کھریت کے اور لا رہے ہیں، ایسا بھی ہے ایسا بھی ہے. علم میں اضافہ کریں گے،
کہ تم کو نہیں پتہ اس کی یہ بھی حرکت ہے اور اس پہ یہ بھی مستداد ہے. کہتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے مگر کہنا پڑتا ہے. ارے کمبخت، جب نہیں کہنا چاہیے تو کاہے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یعنی ایک تو غیبت بھی کر رہے ہو اور دوسرے اپنی غلطی کا جواز بھی پیش کر رہے ہو، اپنی غیبت کا جواز بھی پیش کر رہے ہو. کہتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے مگر کہنا پڑتا ہے. اب کون سا تم کو کسی نے آ کر بندوق رکھ دی ہے کہ تم کو یہ کہنا ہی پڑے گا؟ اپنی زبان ہے روک لو، چپ ہو جاؤ. کسی کا کوئی تذکرہ نکلے اس کے بارے میں خیر کی بات کہو. نہیں کہہ سکتے ہو چپ رہو. سامنے والا کہہ رہا ہے کہہ دو، ہمیں کسی کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو موجود ہے اس کی بات کیجیے، جو غائب ہے اس کی کوئی بات مت کیجیے. بات مکمل. غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ پکڑا جائے گا، جو غیبت سن رہا ہے مزے سے وہ بھی پکڑا جائے گا. اس لیے انسان چپ رہے، زیادہ تر خاموش رہے. خاموشی میں عافیت ہے، خاموشی میں انسان کے لیے نجات ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر خاموش رہنے کی تاکید کی. اور خود حضور کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، حضور بہت دیر تک خاموش رہتے تھے، یعنی زیادہ تر چپ رہتے تھے. جب بولتے تھے ضرورت کے وقت بولتے تھے اور وہ بھی مختصر بولتے اور پھر آپ خاموش ہو جاتے. ضرورت کے وقت ارشاد فرماتے پھر چپ ہو جاتے. بقدر ضرورت بوقت ضرورت، بس اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ جو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں اس کا بہت نقصان ہے. آج نہیں پتہ چل رہا ہے، اللہ کے ہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک جملہ ہمارا اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس پر ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے فلاں کے بارے میں ایسا کیوں کہا، تم نے فلاں کے بارے میں ایسا کیوں کہا. کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں. سقراط سے کسی نے کہا، بڑا حکیم آدمی تھا، دانا آدمی تھا، اس سے کسی نے کہا فلاں معتبر آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یعنی برائی کی کوئی بات تھی تو کہا کہ فلاں معتبر آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، برائی بیان کر رہا تھا. تو اس نے کتنا خوبصورت جواب دیا. کہنے لگا کہ جو آدمی پیٹھ پیچھے برائی کرتا وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو اس نے کہا تھا کہ فلاں معتبر آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ جو آدمی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے. یعنی جس انسان کے اندر زبان کی حفاظت نہیں وہ معتبر نہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا کہ حضرت وہ فلاں آدمی ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو ایسا 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 کہتا ہے. سب سنایا. اور حضرت نے سننے کے بعد کہا کہ تم سے اچھا تو وہی ہے جو پیٹھ پیچھے کہتا ہے، تم نے تو ساری بات میرے منہ پہ آ کے کہہ دی. یعنی جتنی برائی وہ بیان کرتا ہے وہ تو پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہے، تم نے تو آ کے سب میرے سامنے کہہ دیا. آدمی خاموشی اختیار کرے، آدمی چپ رہے. خیر، یہ جو مسجد میں بھی بات چیت کرتے ہیں بہت بری بات ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرتا ہے اس کی نیکیاں اسی طرح ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے. اندازہ کیجیے، نیکیوں کو مٹانے والی یہ بھی ایک چیز ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والی یہ بھی ایک چیز ہے کہ مسجد میں بھی بیٹھ کے دنیا کی بات کر رہے ہیں. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی عظمت کی بات ہونی چاہیے. یہاں قرآن کی تلاوت ہو، یہاں ذکر ہو، یہاں نماز ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، یہاں
خیر کے کلمات کہے اور سنے جائیں، دین کی بات ہو، دنیا کا ذکر مسجد میں نہیں، دنیا کا تذکرہ مسجد میں نہیں۔ میرے بھائی، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مسجد میں اگر آپ بیٹھے ہیں، دنیا کی کوئی بات مت کیجیے، کوئی بات ہے مسجد سے باہر جا کر کیجیے۔ مسجد کا احترام کرنا، مسجد کی عظمت پہچاننا، یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہا تھا، اس میں یہ بات آئی تھی تو میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ ریاکاری سے بھی نیکی ضائع ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کمی کرنے سے بھی نیکی برباد ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص حضور کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں ایسے جرأت مند ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی نے داڑھی رکھی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ کی بات ہے، لیکن کسی کی داڑھی کا مذاق اڑانا، سنت کا مذاق اڑانا، سنت کا استخفاف کرنا، سنت کو کھلواڑ بنانا، یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ گناہ ایسی چیز ہے جس کی معافی کی امید ہے، لیکن انسان کفر کرنے والا بن جائے، اندازہ کیجئے یہ کتنی سنگین بات ہے۔ بہت سے لوگ نادانی میں سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ کسی ایک سنت کا بھی مذاق اڑانا انسان کو کفر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ سنتیں، ان کی نسبت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کبھی کسی چھوٹی سنت کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دو باتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں، ایک تو ریاکاری اور دوسرے حضور کے ادب میں کمی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو نیکی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ، ہم سب کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں صحت، قوت، عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالی سجدوں کی کثرت عطا فرما، عبادت کی لذت عطا فرما، طاعت کی حلاوت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دوسرا عشرہ بھی مکمل ہونے کو ہے، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی رمضان میں ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالی یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی اگر اب تک ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو تو اب معاف فرما۔ اللہ تعالی معاف فرما۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں بچیوں کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اللہ تعالی ہر گناہ سے انہیں دوری عطا فرما، بھلائی اور خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب عطا فرما۔ اللہ، ان سے کامل محبت عطا فرما۔ اللہ تعالی حضور کی راہ پر چلنا نصیب فرما۔
اس دنیا میں ان کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی سفارش عطا فرما، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما، انہیں غلبہ عطا فرما، ان کی مشکل کو آسان فرما۔ اللہ تعالی ان کے لیے راحت کا، عافیت کا، امن و امان کا، دشمنوں پر غلبے کا، امن اور سلامتی کا فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ انہیں عافیت نعمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کو قبول فرما، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت یاب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر وفات عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔